نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون إلا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں. اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مقررہ رزق ہے. فواکہ وہم مکرمون، میوہ جات ہیں اور وہ عزت دیے جائیں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں. علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، پھیرے جائیں گے ان پر پیالے خالص شراب کے. بیضاء، جو سفید ہوگا. لذت للشاربین، لذیذ ہوگا پینے والوں کے لیے. لا فیہا غول، نہ اس میں سر درد ہوگا. ولا هم عنہا ینزفون، اور نہ وہ اس سے بے ہوش کیے جائیں گے. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نظروں کو جھکانے والی خوبصورت آنکھوں والی بیویاں ہوں گی. کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں جو چھپائے گئے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ الصافات کا دوسرا رکوع آیت نمبر 40 سے لے کر 49 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے، یعنی دعوت توحید ارشاد فرماتے، اس پر وہ مشرکین بگڑ جاتے اور بگڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہتے. نعوذ باللہ. ارشاد فرمایا جو اس طرح کی بات کرنے والے ہیں
وہ دردناک عذاب چکھیں گے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ وہی دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ آج کے سبق میں فرمایا کہ اس دردناک عذاب سے کون لوگ بچیں گے؟ فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، وہی لوگ بچیں گے جو اللہ کے خالص بندے ہوں گے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پر یقین کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی۔ یہ ہیں اللہ کے خالص بندے، اور اس میں کوئی دنیا کا لالچ انہوں نے نہ رکھا، صرف اللہ کی رضا مقصود تھی۔ تو فرمایا یہ ہیں اللہ کے خالص بندے، اور اللہ کے خالص بندے اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان کے لیے جنت میں کیا کچھ ملے گا، آگے اللہ کے خالص بندوں کے انعامات کی کچھ تفصیل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مقررہ رزق دیا جائے گا، معلوم یعنی جو اللہ کے ہاں مقرر کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں انسان کو رہنے کے لیے مکان چاہیے، کھانے کے لیے خوراک چاہیے، اور انسان کی انس کے لیے اہل و عیال چاہیے، اور اس کے بعد صحت اور زندگی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر مکان ملے گا تو باغات، جو جنت کے محلات اور باغات ہوں گے۔ جنت کے اندر رزق ملے گا، جو چاہیں گے ملے گا۔ جنت کے اندر بیوی ملے گی، ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں جن کو اللہ نے پاک کر دیا ہے۔ اور جنت کے اندر صحت اور تندرستی، فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت اور تندرستی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، جنت کے اندر ان کو مقررہ رزق دیا جائے گا۔ وہ رزق کیا ہوگا؟ فرمایا فواکہ، مختلف قسم کے میوہ جات ہوں گے۔ اور سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ ترجمہ یاد ہو نا سب کو، بندہ میں ایتے پڑھتا جائے، ایک برکت ہی برکت اور لذت ہی لذت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو یاد روزانہ پڑھتے ہیں نا، اس کو دہرایا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آئندہ اگر 100% یاد نہ بھی ہو تو 80% آپ کو یاد ہوگا۔ جب بندہ الفاظ پڑھتا ہے نا، فوراً ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس کو کم از کم ایک دفعہ بعد میں ضرور دہرایا کریں۔ ابھی ہمارے وہ ساتھی جو ہمارے پاس ترجمہ پڑھتے ہیں نا، بعد میں ہم نے سورہ روم شروع کی تو اس نے کہنے لگے جی یہ ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ وہ پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن یہ درس بھی سنتے ہیں اور پھر اس کو دہراتے بھی ہیں، ان کو یوں لگا کہ ہم نے کیا ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے۔ ایسے اگر بندہ کر لے نا، ایک دو دفعہ صرف دہرا لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ گویا کہ پڑھ لی ہے۔ نیت کرتے ہیں نا سارے ساتھی انشاءاللہ، جب بھی ٹائم ملے، مطلب درس کے بعد مل جائے ٹھیک ہے، ظہر کے بعد مل جائے، عصر کے بعد، کسی نماز کے بعد اس قرآن مجید لے لیا اور ان آیات کو دیکھ لیا، اور اگر کوئی لفظ رہ گیا تو پوچھ لیا یا دیکھ لیا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب نیت کرو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فی صدر مخضود، فرمایا وہ ایسی بیریاں ہوں گی جنت میں جن میں کانٹا کوئی نہیں، وطلح منضود، کیلے تہ بتہ لگے ہوئے ہوں گے، وظل ممدود، لمبے لمبے سائے ہوں گے، وماء مسکوب، پانی کے چشمے ہوں گے، اچھلتے ہوئے آبشاریں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے پھل ہوں گے لا مقطوع ولا ممنوع، جو رزق کاٹا نہیں جائے گا، یعنی ایسے کوئی نہیں کہے گا کہ بس کرو یار تمہیں اور نہیں ملتا، ایسے نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا
ایک آدمی دکاندار سے ادھار لیتا ہے، بالآخر وہ کہتا ہے یار بس کر، تیرا پہلے ادھار اتنا ہو گیا، اب میں نہیں دیتا۔ فرمایا لا مقطوعہ، ایسا جواب جنت میں کوئی نہیں، ولا ممنوعہ، کوئی رکاوٹ اور ممانعت کوئی نہیں ہے، جتنا چاہو جو چاہو اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، ان میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ فرمایا فواکہ ہو، میوہ جات ملیں گے۔ اچھا اگلی بات، اگلی نعمت اس سے بھی بڑی ہے اگر غور فرمائیں، وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور وہ عزت دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، رزق ملے اور عزت نہ ہو۔ پیسہ تو بعض دفعہ مل جاتا ہے لیکن بغیر عزت کے مل جاتا ہے۔ یہ جو بھیک مانگنے والے ہیں شاید ان کے پاس ہم سے زیادہ پیسہ ہو، جن لوگوں نے باقاعدہ مشغلہ بنایا ہوا ہے ان کے پاس پیسہ شاید ہم سے زیادہ ہو، لیکن ایک دن میں کتنے لوگوں سے بےزتی کرواتے ہیں۔ پیسہ تو مل گیا لیکن عزت کوئی نہ ملی۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کا رزق ملے گا اور وہم مکرمون، اس سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان کو جنت میں خوب عزت دی جائے گی۔ ہر جنتی ایسے ہوگا جیسے بادشاہ ہے، پوری جنت کا وہ نگران ہے اور اس کے تحت ایک عملہ ہے اور تخت پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا وہم مکرمون، جنتیوں کو جنت میں عزت دی جائے گی۔ اور عزتوں میں بڑی عزت کیا ہوگی کہ رب کا سلام آئے گا، رب کا دیدار ہوگا اور اللہ اعلان کریں گے اے میرے جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی تم سے خفا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فواکہ وہم مکرمون، وہ میوہ جات کھائیں گے اور ان کو عزت دی جائے گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ سورۃ رحمان میں اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو دنیا میں رب سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کو دو قسم کے باغ عطا فرمائیں گے، ذواتا افنان، جن کی ٹہنیاں بالکل چکی ہوئی ہوں گی، ٹہنیوں والے، پھلوں والے، خوشے والے، اور فیہما عینان تجریان، چشمے ان میں جاری ہوں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اسی صورت میں آگے چل کر، فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان باغوں کے علاوہ اور باغ بھی ہوں گے، ان کے اندر کیا ہوگا، مدہامتان، گھنے اور لمبے لمبے سائے ہوں گے، فیہما عینان نضاختان، چشمے ان کے اندر اچھل رہے ہوں گے۔ یہاں فرمایا عینان تجریان، وہاں فرمایا عینان نضاختان، چشمے جاری بھی ہوں گے، چشمے اچھل بھی رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں جنتیوں کو داخل کر دیا جائے گا، علی سرر، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بات چیت کرنے میں آسانی ہوگی، ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں مزید نعمتیں، یطاف علیہم بکأس من معین، پھیرے جائیں گے ان پر پیالے شراب کے، چونکہ دنیا کے اندر لوگ شراب پیتے ہیں، جو گندی شراب ہے، نہ اس کا رنگ ٹھیک نہ اس کا ڈھنگ ٹھیک۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس شراب کی صفتیں بیان کی ہیں، فرمایا جنتیوں کے اوپر جو پیالے پھیرے جائیں گے، بیضاء، وہ شراب کا رنگ بھی سفید ہوگا، دودھ کی طرح اس کا رنگ ہوگا، لذت للشاربین، لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے۔ اندازہ کرے جس شربت کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑا لذیذ ہوگا، وہ کتنا لذیذ ہوگا جس کو رب کہہ رہا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرمایا جو دنیا کی شراب نہیں پیے گا، اللہ کا حکم مان کر اللہ اس کو جنت کی شراب پلائیں گے۔ لا فیہا غول، اب دنیا کی شراب پیتے ہیں کیا ہوتا ہے، سر چکراتا ہے اور پھر بے ہوشی، اور ایسی بے ہوشی
کہ جناب اس دن ہم نے دیکھا جب چوک میں بیٹھے تھے، ادھر ایک آدمی وہاں کیا ہوا ہے اور ادھر گر رہا ہے جناب، ادھر سے اٹھتا ہے اور باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے اور منہ آنکھ کھلتی نہیں ہے اور گر رہا ہے، روڈ کے اوپر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے۔ فرمایا جنت کی شراب کے اندر یہ والی بات نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، نہ وہ اس سے بے ہوشی کی طرف جائیں گے، نہ اس میں سر درد ہوگا، نہ اس میں بے ہوشی ہوگی، بلکہ صرف لذت کے لیے ایک شربت ہوگا جو پلایا جائے گا۔ اور سورۃ المطففین میں فرمایا ختامہ مسک، وہ جو شربت ہے نا اس کی مہر کستوری ہوگی، کستوری کے اندر اس کی پیکنگ ہوگی، آپ اندازہ کریں وہ کتنا خوبصورت پانی ہوگا جو اللہ اپنے جنتیوں کو پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، رب ان کو پاکیزہ شربت پلائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا یُطَافُ عَلَیہم وَیَطُوفُ عَلَیہم وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، فرمایا وہ لڑکے ہوں گے جنت کے خدام جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ پیالے لے کر بھاگ بھاگ کر جنتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ ہمارے یہاں ہوٹلوں میں جاتے ہیں نا، تھوڑی تاخیر ہو جائے کہتے ہیں جی سروس ٹھیک نہیں تمہاری، اللہ فرماتے ہیں جنت کی سروس بڑی ٹائٹ ہوگی، ایسے پھر پھر کے بھاگ بھاگ یطاف علیہم، ایسے جناب چکر کاٹ رہے ہوں گے، ان کے طواف کہتے ہیں نا چکر کو، فرمایا یطاف علیہم، چکر کاٹے رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، بھئی آپ کو اور چاہیے، آپ کو اور پینا ہے، فرمایا وہ جنت کی شربت ان کو پلا رہے ہوں گے۔ آگے جی وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، اور اس سے اگلی نعمت جی ان کے پاس نظروں کو جھکانے والیاں، عین خوبصورت آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، سب کو سبحان اللہ۔ کَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَّکْنُونٌ، وہ اتنی خوبصورت گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپائے ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک انڈا ہوتا ہے جی، انڈے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے جس کو ہم اتارتے ہیں، اس کے اندر وہ سفیدی اور زردی جس کو کھاتے ہیں، اس چھلکے اور اس زردی اور سفیدی کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے، وہ ہے انڈا۔ فرمایا ایسے نرم و نازک ان کا لباس اور گویا کہ اس کے اندر ان کا نرم و نازک وجود وہ چھپا ہوا ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے کأنہن بیض مکنون؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے نرم و نازک ہونے کو بیان کیا ہے، کأنہن بیض مکنون۔ جنت کے اندر یہ نعمتیں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی عورت اگر اپنا دوپٹہ یا اپنی انگلی کا ایک پور دنیا پر ظاہر کر دے، اس کی چمک سے سورج کی روشنی بھی مانگ پڑ جائے، ایسی چمک اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے یہ چمکنے والی چیزیں سب ان کے آگے مان پڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب اپنے جنتی بندوں کے لیے رکھا ہے۔ خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے خالص بندے ہیں ان کو رزق ملے گا، رزق پھلوں کا ملے گا، عزت ملے گی، باغات میں ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جنت کے شربت پلائے جائیں گے جو لذیذ ہوں گے، مزیدار ہوں گے، اور نظروں کو جھکانے والی باحیا بیویاں